دور دور سے لوگ اتر پردیش میں واقع حضرت خواجہ دادا میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ درگاہ 1500 سال قدیم ہے۔ ایک روایت کے مطابق صوفی بزرگ نے ایران سے ہندوستان کا سفر طے کیا۔ آج بھی مختلف مقامات اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آ کر چادر چڑھاتے ہیں اور صوفی بزرگ کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے دادا میاں کی مزار جو ہے 115واں سالانہ عرس اب کی بار ہوا ہے۔ 115 سال پرانی مزار ہے یہ۔ اور دادا میاں سے شردھا کے بارے میں تو اگر بات کیا جائے تو یہاں سے ہر طریقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور جتنا ہم کیا بتائیں گے یہ تو آنے والے شردھالوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ کتنی شردھا ہے، کیونکہ یہاں سے دادا میاں کا اس طریقے سے لوگوں کے اوپر فیض ہے، اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی طریقے سے کسی کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، یعنی لا علاج ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، تو وہ بھی پیشنٹ دادا میاں کے وہاں سے صحیح ہوتے ہیں۔ اور کاروبارک کے حساب سے بھی اگر کسی طریقے سے کسی کو کچھ پرابلم ہے، وہ بھی میٹر دادا میاں کے وہاں سے صحیح ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے بچے پڑھنے والے ہیں تو ان کی بڑی شردھا ہے یہاں سے دادا میاں کے وہاں سے، اور اچھی اچھی ڈگریاں دادا میاں کے چوکھٹ پہ وہ لوگ حاضری کر کے حاصل کیے ہیں دادا میاں کے چوکھٹ سے۔ ناقابل یقین سرزمین بھارت کے پاس اپنی شان و شوکت اور تنوع کو منوانے کی بہت سی وجوہات ہیں جو اس کے ہر علاقے کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ اگرچہ اس ملک میں ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور بہت سے دوسرے مذہبی پیروکاروں کی آبادی ہے، لیکن وہ سب آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم آہنگی کی ایسی ہی ایک اور مثال خواجہ دادا میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر دیکھنے کو ملتی ہے، جو اتر پردیش کے کانپور شہر میں واقع ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ روزانہ مزار پر آتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، ہمیشہ سے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر قوم و ملت کے لوگوں کو اپنایا ہے۔ اس آستانے سے بھی یہی میسج جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا آدمی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب وہ یہاں آتا ہے تو ہمارا بھائی بند ہے۔ پہلے یہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، اس کے بعد چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ بعد میں ہے۔ پہلے یہاں پر وہ ایک انسان ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ یہ درگاہ عصر حاضر میں بھی ہر طرح کی مذہبی برادریوں کے درمیان ہم آہنگی، بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور ہندوستان کی یکجہتی کی ایک واضح خصوصیت رہی ہے۔ اس مزار پر تمام مذہبی وابستگیوں کے زائرین جمع ہوتے ہیں۔ اس درگاہ پر آنے والے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ یہاں آنے کے بعد حضرت خواجہ دادا میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے ان امراض کا اثر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی تو جلدی ہی آنا شروع کیے ہیں 6 مہینے سے، لیکن جب سے آ رہے ہیں ہمیں بہت ہی زیادہ سکون ہے، اور ہم جس وجہ سے آ رہے ہیں وہ وجہ میرے سامنے ہے، آپ کو بھی دکھ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، پورا بھروسہ ہے کہ ہم بہت جلدی یہاں سے ٹھیک ہوں گے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہاں پہ اتنی بھیڑ ہے، سب کچھ نہ کچھ اس سے ہی آتے ہیں،
और हर किसी के काम बनते हैं। यहाँ तो हम 3 साल से आ रहे हैं हम, लेकिन बहुत पहले परेशान रहते थे। जो बात है यहाँ आने से हमको बहुत मतलब इनसे जो भी हम इनसे मतलब बाबा जी से अपने मांगते हैं वो देते ज़रूर हैं, इसलिए हम पहले तो रोज़ ही आते थे, अब टाइम नहीं मिलता है तो बृहस्पति तो आते ही हैं। जब उनका बुलावा हो जाता है तो आते हैं। यहाँ आके जो भी सेवा का मौका मिलता है वो सेवा भी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, जैसे यहाँ पोछा वोछा लगाना होता है, झाड़ू वाड़ू लगाना होता है तो वो कर देते हैं। जब उनका हुक्म होता है तो वो कर देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत तमाम मज़ाहिब के लोग इस मज़ार पर आते हैं और ऐसा करने के बाद अक़ीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। ये अहम वजह है कि लोग यहाँ बुलाए बगैर आते हैं। किसी सूफी बुजुर्ग के मज़ार के साथ उनके मजहब की वजह से मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश के बाहर से लोग यहाँ उर्स मनाने आते हैं और जब लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर कई रियासतों से भी लोग यहाँ आते हैं। हमें किसी ने रास्ता दिखाया था कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो मेरे लिए एक ही रास्ता था। तो मैंने सोचा अब क्यों ना अब यही रास्ता अपनाएं, क्योंकि मजहब तो किसी का अलग नहीं होता है, मजहब तो सब एक है। बस हम आप हैं जो अलग अलग कर चुके हैं इस चीज़ को। तो हमने मत्था टेक दिया। अपने बच्चों को भी यही कहा है कि बस बाबा की शरण में ही चलते हैं। अब देखिए बाबा हमारी कब सुनते हैं, क्योंकि बाबा के भी घर देर अंधेर तो नहीं है, सुनेंगे तो है ही है ज़रूर, क्योंकि मेरी दूसरी अर्जी है ये। और कोशिश पूरी है कि हम बार बार आएँ। आज माशरे को एक बार फिर इसी तसव्वुफ की ज़रूरत है, इसलिए तसव्वुफ को पढ़ना, समझना और सूफिया की तालीमात पर अमल करना समाज में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए निहायत ज़रूरी है। सूफिया का पैगाम अमन सलामती, मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी और मखलूक के खुदा से हुस्न सलूक और खिदमत का पैगाम है, और इन्हीं तालीमात पर अमल पैरा होकर आज के इस पुरफितन दौर की मुश्किलात और मसाइब का हल तलाश किया जा सकता है। सूफिया का तरीक़ा तबलीग, इरशाद सुन्नत व इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर अपनाने की वजह से मखलूक पर असरअंदाज होता है। सूफिया अपने और अपने मुतदकीन व मुतवस्सलीन के बातिन को पाक करते हैं। जंदस करुम येलिपाई वंदी अत्य दोपहम फंदिया। चूंकि मैंने पहने हुए था पैबंदी लिबास, इसलिए मुझको कहा लोगों ने ढोंगी धोखेबाज।